بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں ناظرین جبل زیتون کے اوپر ہوں اور جو طور گاؤں ہے اس کے اوپر ہوں۔ آپ یہ میری طرف سراؤنڈنگ میں دیکھ سکتے ہیں، سامنے آپ کو وہ دکھائیں، وہ جو گھر ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ گھر، یہ ایک میں ضمناً بتا رہا ہوں، یہ جو جھنڈا لگا ہوا ہے یہ گھر، یہ ایک مسلمان فیملی کا تھا اور اس مسلمان فیملی نے ایک جوئش فیملی کو بیچا۔ تو جس دن جوئش فیملی کو بیچا، رات کو مسلمانوں نے جو ہے وہ اس پوری فیملی کو قتل کر دیا کہ بھئی تم نے ایسے کیوں بیچا ہے۔ تو اس کے بعد صرف یہ اس پورے پہاڑ پہ یہ ایک ہی گھر ہے جو جوئش فیملی کا ہے۔ اچھا، یہ میں ضمناً بتا رہا ہوں، انہوں نے قتل کیا، غلط کیا، ایسا نہیں ہے، اسلام ایسا ہرگز نہیں کہتا، لیکن اس کا خوف ایسا پیدا ہوا کہ اب کوئی بھی شخص جو ہے اپنا گھر جو ہے وہ جوئش کو نہیں بیچتا، کیونکہ یہ جو ماؤنٹین ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اور یہاں یہ ایک چھوٹی سی پراپرٹی جو ہے بلینز اور بلین ڈالر کی ہے، تو لہذا وہ میں اس کو تو صرف ایسے ہی بتا رہا تھا ضمناً۔ اچھا، اس وقت میں جہاں پہ ہوں یہ مقام رابعہ بصری ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ بزرگ، یعنی اسلام کے اندر مرد تو بڑے بڑے صوفی اور اولیاء گزرے ہیں، اور لیکن یہ جو ہے حضرت رابعہ بصری یا رابعہ ادویہ ان کا تعلق بصرہ سے تھا، وہاں یہ پیدا ہوئیں اور اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھیں، اسی لیے ان کو رابعہ کہا، نام رکھا گیا ان کا۔ اور یہ اپنے والدین کے ساتھ ایک قافلے میں سفر کر رہی تھیں، تو وہ قافلہ لٹ گیا جس میں یہ ایک باندی بنا لی گئیں، اور ہوتے ہوتے یہ سن 93 ہجری کے اندر یہ پیدا ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا، اب ان کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں کہ یہ انہوں نے شادی نہیں کی، بہت سے کہتے نہیں شادی کی تھی، بہت سے کہتے نہیں کی تھی، اور یہ بہت بزرگ خاتون تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ بھئی مردوں میں تو اللہ نے انبیاء پیدا کیے، اولیاء پیدا کیے، عورتوں میں کون پیدا کیا؟ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین، صحابہ، بڑے بڑے بزرگ پیدا کیے، تو عورت کو جو مقام اللہ نے دیا، اور پھر یہ کہا کہ مردوں نے تو خدائی دعویٰ کیا، آج تک کوئی عورت ایسی نہیں جس نے خدا ہونے کا، اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہو۔ تو بڑی حاضر دماغ خاتون تھی ہیں، اور یہ بہت، ایک دفعہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ کسی سے نفرت بھی کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا شیطان سے نفرت کرتی ہیں؟ کہتی میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، میں اپنی اللہ کی محبت میں اتنی مستغرق ہوں، مجھے کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو لہذا مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا نفرت کرنے کا۔ اور پھر جو ہے یہ بہت بزرگ خاتون تھیں، اور ان کی شہرت دور دور تک تھی، لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے، سلوک طے کرتے تھے اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ تو یہ بھی جب یہاں پہ آ کے رہی ہیں اس جگہ کے اوپر، اب یہ اختلاف ہے کہ ان کا انتقال کہاں ہوا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہیں ہوا ہے، بعض کہتے ہیں ان کا بھی عراق میں کہیں شام میں ہوا ہے، اور لیکن یہاں یہ ان کا مقام ہے، یہ پوری جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انہی کا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے یہاں بھی مسجد بنائی تھی اور وہ یہاں رہتی تھی، نیچے ان کا مقام ہے۔ اب ہمیں نہیں پتہ، بعد میں نے بہت ریسرچ کیا تاریخی کتابوں میں، تو پتہ لگتا ہے کہ ان کا یہیں انتقال ہوا تھا اور یہیں پہ ان کی قبر ہے۔ باقی واللہ عالم، اللہ حقیقت جانتا ہے۔ تو آئیں آپ کو دکھاتے ہیں حضرت رابعہ بصری کا مقام۔ دیکھا آپ لوگوں نے؟ جی ہاں۔ تھوڑا سا راستہ بنے۔ So this is open. And where is the mosque? Upstairs. So because we have like the room here, and then we have the mosque, we have to believe, or we believe that this is her qabr. This is her tomb. We are not allowed to pray here, but we are allowed to pray there. Now, Maqam Rab'a Adawiyya is with the hands of Muslims, the Alami family, that they take care of this maqam. This story is over. This is Maqam Rab'a Adawiyya. This is her qabr. Again, this is her jasad. Those who are asking me again, this is her jasad, because so many are asking, will ask me this question again. So everybody tell everybody, this is her body. Her body is here. This book. Now for us, Dolayısıyla nazilerle bu adeti kullan, Allah'a daha yakın. Continue.
थोड़ा सा जहाँ लिखा हुआ है ना वो दिखा बाहर नजर आया तो उसमें थोड़ा जी जी है जी 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 बिल्कुल अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम